اچھا چلے میرا میں نام نہیں لیا. قیدی نمبر 804 کا آپ نے اصلی نام تو نہیں نہ لیا، تو میں بھی آپ لے، میں نہیں لے رہا. اور بریلوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں کرنا، اس کا مطلب اس کو جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار می دیٹ آئی ایم سٹنگ ود کیتھی گینن اینڈ امبر خیری اینڈ مائی فرینڈ مجاہد بریلوی. یہ جو انہوں نے پیر بھائی کا لفظ استعمال کیا، تو پیر بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کا پیر ایک تھا، حبیب جالب. اور جالب صاحب جو ہیں، جب میں نوجوان تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس زمانے میں ان سے نیاز مندی شروع ہوئی، اور پھر جب ہم صحافت کی دنیا میں آئے تو ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا. اور جو انہوں نے ابھی ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلایا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، یہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی، جب وہ محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. حبیب جالب صاحب بھی چلے گئے اور ایوب خان بھی چلے گئے، لیکن وہ دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور آج دنیا کسی اور حبیب جالب کو تلاش کر رہی ہے جو یہ کہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جرنلسٹک ایتھکس، صحافتی اخلاقیات. تو اب کیتھی گینن جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، شی از اے سینئر، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور آپ ان دیکھیں، ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنے جسم پہ گولیاں کھائی ہیں، اور وہ نشان جو ہے وہ ابھی تک آپ کو ان کے ایک بازو پر نظر آ رہا ہے. اس طرح کے پاکستان میں بہت سے جرنلسٹ ہیں. تو یہ جو صحافیوں پہ گولیاں چلاتے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی جرنلسٹک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، بس ان کو یہ ہے کہ صرف جو بھی اخلاقیات ہے وہ صرف ہمیں سکھانی ہے، لیکن خود اخلاقیات نہیں سیکھتے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ایک الیکشن ہوا ہے امریکہ میں، تو اس الیکشن نے دراصل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی بھی ایتھکس کا جنازہ نکال دیا ہے. کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی 50-50 ہے جی رزلٹ، اور بہت کلوز کمپٹیشن ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن جو رزلٹ ہے اس نے بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آپ پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان میں آپ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں تو قیدی نمبر 804 کا مت کیجیے گا ذکر، کیونکہ سوال بار بار ہی ہو رہا تھا ہم لوگوں سے کہ کیا رہائی ہوگی نہیں، بلکہ ایک میری دوست میرے پرووک کرتے کہ حد تک کہہ رہی تھی. میں نے کہا میں تو اسکیم پہ کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ نا میں نے ایتھکس کا خیال رکھا. اچھا چلے میرا نام نہیں لیا. قیدی نمبر 804 کا آپ نے اصلی نام تو نہیں نہ لیا، تو میں بھی آپ لے، میں نہیں لے رہا. تو میں بھی اس کا اصلی نام نہیں لیتا. لیکن جب آپ اتنے بڑے لٹریچر فیسٹیول میں صحافتی اخلاقیات پہ، جرنلسٹک ایتھکس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے، اور بریلوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بھی صحافتی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ بانی پی ٹی آئی لگے رہتے ہیں. اس کو جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اب کہہ دیا گیا انہوں نے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تالیاں تو بجائیں اور آپ کو اس کا حق حاصل ہے. تو جب وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا
تو اس وقت ہم اس کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ صحافت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. صحافت پر جب آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا نقصان بعد میں آپ کو ہوگا. تو جو بات عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں نے کی, وہی بات اب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں کر رہا ہوں. ان کے دور میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف جیل میں تھے, اب شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو عمران خان جیل میں ہے, اور اس کراس فائر میں جو میڈیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اور عمران خان کے دور میں بھی یہ بندہ ناچیز 9 مہینے تک پردہ اسکرین سے غائب تھا, پابندی تھی, اور اس دور میں بھی اکثر اوقات کوئی اسی قسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے صحافتی اخلاقیات پہ بات کرنی ہے تو بات حبیب جانب سے شروع کیا ہے مجاہد بریلوی نے, تو میں بھی حبیب جانب ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو دستور ہے آج کل پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے, ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دستور میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس دستور کی خلاف ورزی آپ کو دستور ساز ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحافتی اخلاقیات کا خیال کریں تو آپ بھی دستوری اخلاقیات کا خیال کریں. ہم بالکل صحافتی اخلاقیات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بھی دستور کے مطابق چلیں, اور یہ مت بھولیں کہ اگر آج قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا ٹی وی پہ ہم نام نہیں لے سکتے تو کل آپ بھی قیدی نمبر 804 بنیں گے اور آپ کا بھی نام نہیں لے سکتے. کچھ آکسفورڈ والوں کا بھی خیال کرو جی, جو آپ جن کے آپ مہمان ہیں. آپ نے 804 شروع کیا, میں نے کہا بھی نہیں تھا سوری. اور حبیب جانب کے لیے میں کیا کہوں کہ آپ آج ہم جب یہ غور کرتے ہیں کہ یہ جب دیکھیے 60 سال پہلے آج میں ہوئے, حامد میر ہوئے, ہمارے اینکر ہوئے, آئین اور قانون اور اس کی بالادستی اور ترامیم پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو 60 سال پہلے جالب صاحب کا ایک مصرع جو نہ کہیں چھپا نہ کہیں پہ نشر ہوا, جب انہوں نے یہ کہا کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. 60 سال ہو گئے وہ اس مصرے کی طاقت. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جب یہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا یہ جو اعراض اظہار کی بات ہے, میڈیا ایتھک کی بات ہے, تو وہ پھر یاد آئے میر اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فتون. تم نہیں چار اگر, پارلیمنٹ سے کہہ رہا ہوں, تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, ہم نہیں مانتے. صحافت کی سب سے بڑی بات تھی نہ ماننے کی, اور میں نے کہا نا کہ پہلے نہ چھپتا تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اخبار تھا, نہ ٹی وی تھا, لیکن ایک لفظ ٹریول کرتا تھا اور حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا, دہرا کر رکھ دیتا تھا. میں چاہوں گا کہ عام طور پر لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے, نہیں تو حامد میر آپ اس کو کریں. جی حامد میر, So what is your question? میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موضوع کیا ہے کیونکہ موضوع ایسا دیا ہے کہ صحافت کا نام لیتے ہی, اور وہ بھی اسلام آباد میں, اس کے ایتھکس, اس کے ساتھ کچھ بھی لگائیں, اور ہم جو ایک طویل عرصے سے جدت کر رہے ہیں. تو حامد بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ صحافت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہے, صحافت کو کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, نہیں کنٹرول کیا جا سکتا, روکا کس طرح جا سکتا ہے. آپ تمام فیزز سے گزرے ہیں, تو یہ جو آپ کو ناظرین دیکھنے آ رہے ہیں, میں خیال آپ کو سننا چاہیں گے کہ تھوڑا ابتدائی گفتگو کریں تو میں آگے بڑھاؤں. بہت بہت شکریہ.